کتابی ختم میں امام بخاری حدیث کے رائے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل بالاعمال فتنہ، اے لوگوں اچھے اچھے عمل کرو، ابھی مہلت ہے، ابھی پھر بھی حالات تمہارے کنٹرول میں ہیں، قبل اس کے اتنے حالات دھماکہ ٹوٹ ہو جائیں، اتنے پرخطر حالات آ جائیں، ایسا پورا شور دور آ جائے تمہارے لیے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، نیکیوں کا بیلنس جمع کر لو اور تم آگے نکل جاؤ، کتنوں اور برائیوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ وہ کتنے اتنے خطرناک ہیں، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں یصبح الرجل فیہا مومنا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہو جائے گا، دنیا اپنی دل کو معمولی کو بیچ دے گا۔ چند ٹکوں میں آدمی ایمان کا سودا کر لے گا، ایمان میں صلابت اور مضبوطی لے جائے گی، ٹھوسا اور کمزور ایمان ہو جائے گا۔ آگے میں دیکھیے حالات شروع ہو رہے ہیں، کتنے مصلحت پسند لوگ ایسے ہیں مسلمان، کہیں اگر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا ہے آپ کسی دینی روتا کے سامنے وہ بھی کر لیتے، کہیں ناریل پھوڑنا پڑے تو وہ بھی کر لیتے آپ۔ تو میرے بھائیوں یہ ایمان کی کمزوری ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور ایسا بھی زمانہ آئے گا، ایک دور آنے والا ہے میرے بھائیوں سن لو، معاشرے میں رہ کر ایمان نہیں بچے گا، ابھی غنیمت ہے، معاشرے میں ایمان بچ رہا ہے۔ شکر ادا کرو اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله حكيم۔ اس ادارے کے ڈائریکٹر عالی جناب عبدالرحمن امراوتی صاحب، ادارے کے موقر اساتذہ شیخ محمد عظمت اللہ صاحب، حافظ فرقان عمری صاحب، اور اس کے مشرف تعلیمی حافظ خلیل الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، ادارے کے معلمین و معلمات، طلباء و طالبات، سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں گفتگو نہیں کروں گا، اس سے پہلے ایک بڑا اہم خطاب ہو چکا ہے۔
مدارس اسلامیہ کا کردار، بچوں کی تعلیم و تربیت اور کچھ نصیحتی باتیں اس حوالے سے انشاءاللہ صدارتی خطاب میں بھی آپ سنیں گے۔ میں ایک جنرل عنوان جو وقت کی ضرورت ہے، فتنوں کے دور میں راہ نجات۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، ابھی جب ہم رپورٹ سن رہے تھے ادارے کے ڈائریکٹر عالی جناب عبدالرحمان امراوتی صاحب سے، بڑے ہی درد اور سوز میں ڈوبی ہوئی آواز میں آپ بجٹ پیش کر رہے تھے اور آپ نے سنا کہ ادارہ خسارے میں چل رہا ہے۔ یہ صرف ایک دینی ادارے کی بات نہیں ہے، ہم بھی ممبئی کے سب سے بڑے ادارے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں کروڑوں کا خرچہ ہے، لیکن یقین جانیے سالانہ بجٹ جب پیش ہوتا ہے تو پتہ چلا لاکھوں کا قرضہ ہے ادارے کے اوپر۔ یہ ادارے آپ کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لائے ہیں ہم طوفان سے کشتی نکال کر، یقیناً بڑی جدوجہد اور آپ ریزی کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ادارے چلانا جہاں پر ہاسٹل کا بھی انتظام ہو، 10-5 افراد ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، 3 ٹائم کی روٹی مہیا کرنا ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جو 100-200 کو روز کھلاتے ہیں، ہم لوگ ممبئی میں 1500 کو کھلاتے ہیں 3 ٹائم۔ میں سوچا تھا کہ اپنی لکھی ہوئی نظم، چونکہ ہم بنات میں اپنے لکھتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، جہاں بھی میں ہندوستان میں جاتا ہوں، لیکن مجھے آج مظفر وارثی کی نظم کے چند بند میں عالی جناب عبدالرحمان امراوتی اور ان کی پوری ٹیم کے لیے اور تمام حاضرین اور حاضرات اور سامعین اور سامعات کے لیے یہ ایک حوصلہ بخش نظم ہے کہ جب اپنا قافلہ یقین سے گزرا، جب اپنا قافلہ یقین سے گزرا، مجھے یقین ہے رستا یہیں سے نکلے گا، جو آسمان بھی روشنی مٹائے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ پورے عزم کے ساتھ اس علمی کارواں کو اس کے ذمہ داران انشاءاللہ لے کے آگے بڑھیں گے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ ادارہ ایک بہترین جو ہے یونیورسٹی یا ایک بہترین جو ہے جامعہ کی شکل انشاءاللہ ضرور اختیار کرے گا۔ یہ لوگوں کا حوصلہ بتا رہا ہے اور یہ آگے بتا رہا ہے۔ جب اپنا قافلہ یقین سے گزرا، مجھے یقین ہے رستا یہیں سے نکلے گا۔ حضرات، ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ برائیاں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی،
فواہشوں منکرات کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. فتنہ کہتے کس کو؟ یہ لفظ بار بار آئے گا اپنی تقریر میں. پہلے آپ فتنے کا مطلب سمجھ لیجیے. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، ایگزامینیشن. اور فتنے کا استعمال کتاب و سنت کے ذخیرے میں دیکھیں گے تو بہت سارے معانی میں استعمال ہوا ہے. فتنہ کسی کو آگ میں جلا دینا، کسی کو عذاب دینا، شرک و کفر کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. ایسے ہی کسی کو قتل کر دینا، جو معصیت اور برائیاں ہیں انہیں بھی فتنہ کہا جاتا ہے. گویا کہ فتنے کا زیادہ تر استعمال ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، دینی اور دنیاوی اعتبار سے جن کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگا کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ وہ فتنے جو کھلے ہوئے ہیں ان سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ فتنے جو چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن. اے اللہ گمراہ ان فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بعض روایتوں میں اللہم انی اعوذ بک من سوء الفتن. اے اللہ برے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ان السعید من جنب الفتن. نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے. نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے. آج پوری دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آ رہی ہیں، حادثات جنم لے رہی ہیں، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں. یہ دنیا کے حالات جو دھماکہ خیز ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ اس وجہ سے کہ یہ دنیا قیامت سے بہت قریب ہو چکی ہے. اور دنیا جب قیامت سے قریب ہو جائے گی، کائنات کے نام نبی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی، دنیا فتنوں اور برائیوں سے بھر جائے گی. جیسے جیسے دنیا قیامت سے قریب ہوتی جائے گی، بے تحاشا برائیاں بڑھ جائیں گی، فتنے بڑھ جائیں گے. ایسے ایسے بہت قسم کے فتنے قیامت سے قریب ہونے ہوں گے کہ انسان کا دل مر جائے گا ان فتنوں میں جیسے جسم مر جاتا ہے. انسان چلے گا، پھرے گا، کھائے گا، پیے گا، لیکن انسان کا دل مردہ ہو جائے گا. ایسے ایسے فتنے ہونا ہوں گے کہ انسان کی عقل و بصیرت کام نہیں کرے گی، انسان کی عقلیں دنگ رہ جائے گی اور انسان خیر و شر، بھلائی اور برائی میں تمیز نہیں کر پائے گا. ایسے فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے جو حالت بڑے ایمان ہوں گے، ایمان و عقیدے کا سونا کرنے والے ہوں گے. خادموں کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان الثابت علی دینہ کالقابض علی الجمرہ. ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، دین پر جمے رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ پکڑنا، شعلہ پکڑنا جتنا مشکل ہوگا، دین پہ جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا. آج دین داروں کے لیے زمین تنگ دی جا رہی ہے. آج داڑھی ٹوپی والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک دور تھا اسی ہندوستان میں، دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا، آج سے 15-20 سال پیچھے آپ جائیں، کبھی بھی کھلی جگہوں پہ، عوامی جگہوں پہ لوگ نمازیں ادا کر رہے تھے. کبھی اسٹیشن پہ نماز پڑھ لی، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لی،
ریلگاڑی میں نماز پڑھ لی، چند سالوں میں حالات ایسے پلٹا کھا گئے، ایسا لگ رہا ہے یہ داؤد کو دیا ہے، یہ سارے دہشت گرد ہو گئے، ایسی خوار نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر کسی عوامی جگہ میں کوئی خاموشی کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے تو وہاں ہنگامہ برپا کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتا ہے آپ کو یہ نہیں ہے اور حالات اور خراب ہوں گے، ایسے حالات آئیں گے دین پہ جمے رہنا میرے بھائیوں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سن لیجیے، خوش نصیبی ہے، بشارت ہے ایسے مومنوں کے لیے جو فتنوں کے زمانے میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رہتے ہیں، کسی بھی حال میں عبادت کرتے نہیں کرتے ہیں۔ حالات دھماکہ خیز ہو رہے ہیں، ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہے، ڈر ہے، خوف ہے، بھے ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، وہ عبادتوں سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں میرے بھائیوں، عبادت آپ نے فرمایا العبادت فی الحج کالہجرۃ الیہ، کائنات کے امام نبی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں عبادت کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف ہجرت کر کے آنا، جو ہجرت کا ثواب جس طریقے سے مکہ سے مدینہ آدمی جاتا تھا، ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے میرے بھائیوں۔ نبی فرماتے ہیں ویسا ثواب ملے گا اگر فتنوں کے زمانے میں عبادتوں کے جمے رہو گے۔ ایسے زمانے آنے والے ہیں، مسلمان والے آنے والی نسلوں کو سوا کے تلواریں لٹک رہی ہے، ان کے دین و ایمان اور عقیدے کا سودا کرنے کے لیے میرے بھائیوں، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط کر دو، ان کو توحید کا ایسا جام پلا دو، اور یہ جام ملے گا کہاں؟ ان مدارس اسلامیہ میں یا ان اسکولوں میں بھی ملے گا جو عصری کے ساتھ ساتھ دین علوم کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ جو دین کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں پر ایمان و عقیدے کا وہ درس دیا جاتا ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں لیکن ایمان کا تھوڑا کبھی بھی ایک مسلمان نہ کرے، ہمارا بچہ نہ کرے، ہماری بچی نہ کرے۔ اور میں صحیح بخاری کے حدیث پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الفتن میں حضرت امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، حالات کیسے خراب ہونے والے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كبدء الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا او يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يؤمن بجهاد من الدنيا رواه الامام البخاری في صحيحه كتاب الفتن۔ کتاب الفتن میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں اچھے اچھے عمل کرو، ابھی مہلت ہے، ابھی پھر بھی حالات تمہارے کنٹرول میں ہیں، قبل اس کے اتنے حالات دھماکہ خیز ہو جائیں، اتنے پرخطر حالات آ جائیں، ایسا پورا شور دور آ جائے تمہارے لیے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، نیکیوں کا بیلنس جمع کر لو اور تم آگے نکل جاؤ، فتنوں اور برائیوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ وہ فتنے اتنے خطرناک ہیں، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں یصبح الرجل فیہا مومنا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہو جائے گا۔ اپنی دین کو ناملی کو بیچ دے گا۔ چند ٹکوں میں آدمی ایمان کا سودا کر لے گا، ایمان میں صلابت اور مضبوطی نہیں رہ جائے گی، پھسا اور کمزور ایمان ہو جائے گا۔ آگے میں دیکھیے حالات شروع ہو گئے، کتنے مصلحت پسند لوگ ایسے ہیں مسلمان، کہیں اگر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا ہے
آپ کسی دینی روتا کے سامنے وہ بھی کر لیتے، کوئی ناریل پھوڑنا پڑے تو وہ بھی کر لیتے آپ۔ تو میرے بھائیوں یہ ایمان کی کمزوری ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور ایسا بھی زمانہ آئے گا، ایک دور آنے والا ہے میرے بھائیوں، سن لو، معاشرے میں رہ کر ایمان نہیں بچے گا۔ ابھی غنیمت ہے، معاشرے میں ایمان بچ رہا ہے، شکر ادا کرو اللہ کا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ معاشرے میں ایمان نہیں بچے گا، گھر میں رہ کر، سماج میں رہ کر، سوسائٹی میں رہ کر ایمان نہیں بچے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بھاگنا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ جنگلوں میں، پہاڑ کی چوٹیوں پر۔ حدیث پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث، فرمایا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشک ان یکون خیر ما به بسم الغنم، قریب ہے کہ یہ زمانہ آ جائے، قریب ہے کہ وہ زمانہ آ جائے آدمی کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے۔ آج کسی کے دروازے پہ اگر مرسڈیز گاڑی ہے، براز نہیں مانا جاتا، BMW ہے، فارچونر ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ فارچونر نہیں خریدیں گے۔ فارچونر پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں جا سکتی، ہاں کیا جائے گی؟ بکری جائے گی۔ آپ نے اونٹ بھی نہیں کہا، ہے آپ نے بکری کہا۔ اونٹ اڑیل جانور ہوتا ہے، بکری نرم جانور ہوتی، جہاں چاہو گے لے کے چلے جاؤ گے۔ قریب ہے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے انسان کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے گا۔ یتبع بہا شاف الجبال، آدمی بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا۔ ومواقع القطر، بارش کی جگہوں میں، جنگلوں میں چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، آدمی اپنا دین فتنوں سے بچانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے بھاگ پڑے گا، راہ اختیار اختیار کرے گا، سماج کو چھوڑ دے گا، شہر کو چھوڑ دے گا، دیہات کو چھوڑ دے گا، جنگلوں کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن جب تک حالات ٹھیک ٹھاک ہے، غنیمت ہے، رحمانیت کا درس ہماری شعبے پر دیتی، کوئی جنگل میں چلا جائے، وہاں ٹکڑا بنا لے اور وہیں رہے، سماج چھوڑ دے، وہاں چلا جائے نہیں۔ عام اور نارمل حالات میں ایک مومن جو معاشرے میں لوگوں سے مل کے رہتا ہے، اس مسلمان سے اچھا کہا گیا جو لوگوں سے مل جل کے نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب حالات خراب ہو جائیں تو پھر تنہائی کا گوشہ پکڑنا پڑے گا، گھر کا کنارہ پکڑنا پڑے گا۔ اگر گھر کا کنارہ بھی کام نہ آئے تو گھر بھی چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو جنگلوں کی طرف جانا پڑے گا۔ یقین جانیں گے کس میرے گہرے کی بات نہیں ہے، یہ اس زبان حفاظت معاف سے نکلی ہوئی بات ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نعوذ باللہ، جو کچھ بولتے تھے اللہ کی طرف سے وہ چیز وہی ہوتی تھی۔ یہ نبی کی یہ پیشین گوئی، یہ پروڈکشن آپ نوٹ کیجیے زمانے جس طریقے سے حالات گزر رہے ہیں دنیا میں، اپنی دنیا میں جس طریقے سے برائیوں کا گراف پڑ رہا ہے، فتنوں کی آندیاں چل رہی ہیں، فتنوں اور برائیوں کا پھیلاؤ آ چکا ہے، بے پردگی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ اور رشوت کا فتنہ، سود خوری کا فتنہ، زناکاری، شراب نوشی اور ایسے ہی حیا باختگی، بے پردگی اور ایسے ہی بیانی، امانتوں میں خیانت، یہ ساری برائیاں بتا رہی ہیں۔ قیامت قریب ہے اور اس دنیا کا ختم ہونے والا ہے۔ کائنات کے ماں مدنی سرکار نے اپنی بعثت سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام چھوٹے بڑے فتنوں کی نشاندہی کر دی تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں، لوگ یہ نہ کہیں مجھے بتایا نہیں گیا تھا۔ تمام فتنوں کی آپ نے نشاندہی دی تھی اور جتنے فتنے آپ نے بتائے تھے ایک ایک فتنے میرے بھائیوں ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں، کتاب الفتن میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی من آفاق المؤمنین فقال فانتهينا ما على قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لعنده فتنه تقع فيها لا يدري بكم فوقعوا فتنه رواه الامام بخاری فتن۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے کے اونچے مکان پہ چلے، اونچے مکان پہ، اور صحابہ سے پوچھا
ہم تو ہمارا صحابہ کی میری نگاہیں دیکھتی ہے کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں ایسی برتتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک ایک برائیاں ایک ایک فتنے تمہارے گھروں میں ایسے ٹپک رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ میرے بھائیوں حالات بدلنا شروع ہو گئے، بشم دنوں کی شکل میں ہمارے گھروں کے گھروں پہ بشم پینے جب لگے دنیا بھر کے فتنے لا کر کے یہ انٹینے ہمارے گھروں میں بنتا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کی دیوار میں وائی فائی کا کنیکشن لگ گیا، انٹرنیٹ کا کنیکشن لگ گیا، دنیا بھر کی دیواریاں آج ہمارے گھروں میں برس رہی ہیں۔ میرے بھائی کو ایسا لگتا ہے فتنوں کی سماج میں بارش ہو رہی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا باہر کی آب و ہوا بڑی ضروری ہے، اپنے بچوں کو روک کے رکھو، باہر کم نکلنے دو ورنہ یہ بچے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، لیکن میرے بھائی میں کیا کرو گے؟ باہر بھی آگ لگی ہوئی ہے، اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے، باہر جانے سے تو آپ اپنے بچوں کو روکنے دیں، لیکن وہ فتنہ وہ آپ جو گھر کے اندر لگی ہوئی ہے، آپ کی بیٹیوں کے آخری پہرے میں جب کوئی نوجوان ہوگا، نوجوان لڑکی بیڈروم کا دروازہ اگر کئی گھنٹے کے لیے بند ہو جائے تو سمجھ لو یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں یا تو ٹک ٹاک پہ ناچ رہے ہوں گے، انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ناچ رہے ہوں گے، کسی سے چوٹی کر رہے ہوں گے، ویڈیو تعلیم پہ بات کر رہے ہوں گے، ویڈیو کی نکالی ہوگی، اس کو انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ بجانے کتنے سوشل سائٹوں پہ ڈالا جائے گا۔ میرے بھائی یہ بتاؤ اس فتنے کی آپ کا کیا کرو گے؟ کیسے نمٹا جائے گا؟ پہلے آپ باہر جانے میں تو آپ نے پابندی لگا دی، بہت اچھی بات ہے، یا آپ جب بھی جاتے ہو بچوں کو باہر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو، لیکن اندر کی آپ کیسے بجھا پاؤ گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم موبائل فون نہیں دیں گے اپنے بچوں کو، لیکن اس دور میں کیا یہ ممکن ہے؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں 4 6 8 10 موبائل فون نہ ہو؟ بتائیے مجھے۔ میرے بھائیو ایک چیز ہے جس کی طرح کا مقابلہ کریں، ہم اپنے بچوں کو دنوں میں جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں کریں گے، جب تک ان کے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آخرت کا ڈر اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا نہیں کریں گے، ان فکروں سے بچنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا آج کے دور میں ہم 100% تو نہیں ہم پابندی لگا دیں گے ہمارے بچے تک موبائل چلا دے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے عالم ہو چاہے علامہ ہو۔ ہاں تو میرے بھائیو ایمان مضبوط کرنا پڑے گا، عقیدہ مضبوط کرنا پڑے گا، اللہ کا خوف دلانا پڑے گا اور آخرت کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کر ان برائیوں سے ہمارے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ مدارس اسلامیہ یہی کام کر رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کا ایمان و عقیدہ کو مضبوط کرا دیے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ اللہ کا ڈر پیدا ہے۔ اسلامی تربیت کسے کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے معصوم بچے جو رائٹ سائڈ میں بیٹھی، لائٹ چلی گئی تو بچیوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ یہ کالجوں اور اسکولوں میں جہاں دین کی تعلیم نہیں ہے یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لائٹ آ گئی تو ماشاء اللہ اور لائٹ چلی گئی تو انا للہ۔ ہاں ایسی تربیت ایسے ہی اداروں میں یا جہاں وہ عصری ادارے، میں کہتا ہوں آج الحمدللہ ایسے عصری ادارے بھی وجود میں آ چکے ہیں جو دونوں سے نوبت لے کے چل رہے ہیں۔ نا انصافی ہوگی اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کریں۔ ہمارے شیخ خلیل الرحمن عمری صاحب بھی ایک عالیشان ادارہ چلاتے ہیں ماہرین تعلیمات۔ ہاں ماہرین تعلیمات اور ان کی سرپرستی ہے اس ادارے کے اوپر، یہ خوش نصیبی ہے۔ ادارے کے ذمہ داران کو ان کا مشکور ہونا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے اللہ ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے ہی وہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اللہ کے فضل کے بعد
کسی بڑے عالم کا میرے بھائیوں اگر ہاتھ ہوگا یقیناً وہ ادارہ ضرور ترقی کرے گا. تو فتنوں پر کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اور بھی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے گھبراتے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا کتاب الفتن اور حدیث کی راویہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کہتی ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر پڑھ دیا. ایک بار اللہ کے رسول رات میں سوئے تھے گھبراتے آپ کی آنکھ پھر گئی گھبراتے پڑے آنکھ کھلتے بھی کہا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن. آج آسمان سے کتنے خزانے زمین پہ اترے ہیں اور ساتھ میں کتنے فتنے ڈھونڈتے ہیں. تو کیا آسمان سے دیناروں درہم اور روپے پیسے کی بارش ہوئی تھی کیا؟ یہ پیشین گوئی تھی یہ پیشین گوئی تھی نبی کی ان قریب زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ کیسے کسرا کے خزانوں کو قبضہ کریں گے. ان قریب امت کے لوگ کیسے کسرا کے فتح کریں گے یہ جواہرات کے قبضہ کریں گے دولت کی بڑی تیز ہو جائے گی. آج آسمان سے خزانے اترے ہیں اور ساتھ ہی کتنا کی بارش ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں یہ کہیے سنی کون ہے جو میری بیویوں کو جگائے میری بیویاں جو غفلت سو رہی ہیں کون ہے جو انہیں بیدار کرے یہ کہیے سنی تاکہ یہ نماز پڑھے. میرے بھائیوں فرض نماز کی بات نہیں ہے نبی کی بیویاں فرض نماز چھوڑ کے سو گئے ہیں نہیں سکتا. نبی کے دور میں فرض نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا. منافق بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ تہجد کی نماز نبی فرماتے ہیں اب سونے کا وقت نہیں رہا فتنوں کی بارش ہونے لگی ہے اب زیادہ سے زیادہ اللہ سے میں لگانے کا وقت آ گیا زیادہ سے زیادہ عبادت کا وقت آ گیا. کون ہے جو میری بیویوں کو جگائے تاکہ وہ اٹھ کر کے نماز پڑھے اللہ سے میں لگائے اللہ سے اپنا تعلق استوار کرے. اور اس کے بعد آپ نے تمام امت کی بیٹیوں کو کے بارے میں آگاہ کیا کتنی عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑا تو پہنتی ہے آخرت میں ایک فتنہ بے لباسی کا یا بے حجابی کا فتنہ بے پردگی کا فتنہ. میں ان بہنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں الحمدللہ یہاں جو بھی کہنے آئے ہیں الحمدللہ وہ پردے میں لپٹ کے آئی ہیں. قابل مبارکباد ہیں یہ بہنیں ان فتنوں کے اس دور میں اپنے حجاب کی حفاظت کیے ہوئے ہیں اپنے پردے کی حفاظت کیے ہوئے ہیں. لیکن میں آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں آنکھیں کھلی رکھیے آس پاس کا ماحول بڑا خراب ہو چکا ہے اور کیسی کیسی عورتیں آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گی جو کپڑا پہنتی ہے لیکن لگتا ہے ان کے بدن میں کپڑا ہی نہیں ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں دنیا میں کپڑا پہننے والی اتنی عورتیں ہوں آخرت میں جب سب کو کپڑا مل جائے گا تو وہاں بھی ان کو کپڑا نہیں ملے گا. اللہ بے لباسی کا فتنہ زینت کا اظہار کس طریقے سے کیسے کیسے جو ہے لباس آج کل مارکیٹ میں آ گئے ہیں. اللہ کی پناہ ہو غیرت مند آدمی کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. ایسے ہی ایک اور حدیث میں پڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی طرف اشارہ کیا تھا. قیامت جب بہت قریب ہو جائے گی میرے بھائیوں شراب نوشیاں ہو جائے گی زنا کاری لوگ کثرت سے کرنے لگیں گے. مجھے انصاف سے بتاؤ یہ نبی کی پیشین گوئی پورا ہو گئی تھی ابھی باقی. آج لوگ شراب فیشن سمجھتے تھے اور زنا کاری بدکاری کا عالم یہ ہے پبلک پیلس میں بھی عوامی جب ہے یہ بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے دل چلاتے ہیں ایسی غریب اور ایسی اوچھلے گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک باغیرت انسان کا سر شرم سے جھک جائے. آپ نے فرمایا تھا
میری امت میں سے لوگ پیدا ہوئے یستحلون الحر والحریر، زنا کو حلال کر لیں گے. آج عشق و عاشقی کو نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کے ساتھ گھومنے جاتے اس کو ڈیٹنگ کا نام دیتے، ڈیٹ پہ گئے. زناکاری اور بدکاری کا ٹائٹل تم بدل دو، نام بدل دو تو وہ چیز کیا حلال ہو جائے گی. شراب کا نام تم وائن رکھ دو، تم روح افزا رکھ دو تو کیا شراب کی حرمت ختم ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے زناکاری بدکاری کو لوگ حلال کر دیں گے. والخمر والمعازف، ریشم کو حلال کر دیں گے، شراب کو حلال کر دیں گے، اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر دیں گے. گانے بجانے کے آلات، ابھی موسیقی اور گانے پہ ایک طالبان نے زبردست تقریر. پہلے گانا کون گاتا تھا؟ گانا گانے والوں کو لوگ بڑی ٹھگیاں لگاتے تھے، یہ بھاڑ ہے، یہ دوڑیا ہے، یہ مچھلیاں ہے، بڑی بری نظر سے دیکھتے تھے. اب تو لوگوں نے اسے فیشن بنا دیا، اسے کلچر کا نام دے دیا، ثقافت کا نام دے دیا. آپ کالجوں کے اینول فنکشن میں چلے جائیے، آپ اسکولوں کے بہت سارے اینول فنکشن میں جائیے، کلچرل پروگراموں میں چلے جائیے، آپ دیکھیے کس طریقے سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں اسٹیج پہ. آپ نے دیکھا جو بڑی بچیاں ہیں انہیں یہاں اسٹیج پہ بھی مدعو نہیں کیا گیا. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، پیش کیا جا سکتا تھا نہیں. ان کو دور رکھا گیا، ان کے پیرنٹس کو بلایا گیا، ان کے ہاتھوں میں انعامات دیے گئے، شیلڈ اور دوسرے تحفے عطا کیے گئے. یہ درس ہے کہ عورتوں کی عفت و عصمت کا محافظ اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، اور اس کو برتنے والے یہی مدارس اسلامیہ ہوں، یہی جامعات. ایسے جامعات کے ساتھ اگر نہ جڑو اور اپنی بچیوں کو ایسی جگہ تعلیم کے لیے اگر ہم اور آپ نہ بھیج پائے تو یقیناً ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا زمانہ آئے گا لوگ زنا حلال کر لیں گے، شراب حلال کر لیں گے، ریشم حلال کر لیں گے، وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، لوگوں کے سروں پہ ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، سروں پہ. ہاں ہاں ہاں، یہ حدیث میں پڑھتا ہوں. آج یہ جو ڈی جے کی لعنت، ڈی جے کی جو لعنت یہ جو وجود میں آئی ہے نا، قسم اللہ کی یہ حدیث پڑھتا ہوں. اگر کبھی ڈی جے بجتا ہے تو لگتا سر پہ بھی لگ رہا، دور بجتا ہے لیکن لگ رہا ہے سروں پہ کوئی ڈھول پھینک رہا ہے. انقریب ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کے سروں پہ ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، باجے بجائے جائیں گے، گانے والی عورتوں کا ظہور ہو جائے گا، گانے ناچنے والیوں کا ظہور ہو جائے گا. لیکن اتنا آسان نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے زمین میں پھنسا دیا، اللہ نے ملا اللہ نے زمین میں پھنسا دی، اور اللہ ان سے اور بندر بنا دے، ان کے چہروں کو بلا دے. آپ دیکھیے شریف گھرانوں نے بھی بلائی، جب سے شریف رہتا ظہور ہوا ہے شریف گھرانے کی لڑکیاں لڑکے بنا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ ڈانس کر کے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. سستی شہرت کے نتیجے میں عزتوں کی نیلام ہو رہی ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں، کوئی کچن میں ناچ رہی ہے، کوئی بیڈ روم میں ناچ رہی ہے، کوئی چھت پہ ناچ رہی ہے، کوئی دالان میں ناچ رہی ہے، کوئی باغ باغیچے میں ناچ رہی ہے، کوئی سمندر کی کنارے ناچ رہی ہے. میرے بھائی جہاں ماں بابندہ وہی ناچ رہی ہے. گانا سننے کا عالم یہ ہے، ہمارے نوجوان بچے کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے گانا سنتے ہیں، زمین میں ہی گانا سن رہے، آسمان میں اڑ رہے ہیں گانا سن رہے ہیں، سمندر میں کشتیوں پہ چل رہے ہیں گانا سن رہے ہیں، ایک خاندان میں ہے تو گانا سن رہے ہیں، ہر جگہ گانا گانا. میرے نوجوانوں جنت میں بھی گانا ملے گا. اگر چاہتے ہو جنت میں بھی تو گانے کی لذت سے تم لطف اندوز ہو، دنیا میں گانا سننا چھوڑ دو.
تمہاری بیویاں جنت میں تمہارے لیے خوبصورت انداز میں گانے بھی گاتے سنائیں گی، لیکن دنیا میں چھوڑنا پڑے گا۔ ایک میموری میں آج ہزاروں گانے بھرے ہوئے، ہزاروں گانے اور فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارا نوجوان جب دیکھو جب گانا سننے میں مست اور مگن ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ایک پیشین گوئی ہمارے نبی کی جو آپ نے فرمائی تھی، یقیناً وہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت سوشل میڈیا کے تین پنجے میں گرفتار ہو چکی ہے، اور یہ شیطانی کتا ہمارے ایمان عقیدے کا سودا کر رہا ہے۔ ہمیں شاید سے صدارتی خطاب بھی سننا ہے۔ میں اپنی بات کو بالکل بول نہیں دوں گا، بس اتنا کہوں گا دل سے جو میری اپنی لکھی ہوئی نظم ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ کو اچھے دلوں کی خواہش بیکار ہے، برا ہوگا آگے اسلام فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ ختم کرتا ہوں، اور میں اس ادارے کے تمام ذمہ داران شیخ عبدالرحمان ہدایتی اور شیخ عبداللہ شیخ فرقان تمام لوگوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سب کو ذائقہ خیر عطا فرمائے، آمین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔